يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنی رحمت سے، بلکہ بے پایا بے حساب رحمت سے ایک مرتبہ پھر اس منبر پر دین کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع، یہ شرف عطا فرمایا۔ پروردگار عالم ہم سب کے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ صرف پیسہ کسی نے کما لیا تو کوئی کمال نہیں، دولت کو کمانے کے بعد سنبھالنا اور سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا فائدہ حاصل ہو جانا اصل مقصد ہے۔ صرف نیکی کر لینا کمال نہیں، بلکہ اس نیکی کا باقی رکھنا، باقی رہنا، تاکہ قبر اور قبر کے بعد زندگی میں وہ کام آ سکے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ تو دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے نیک اعمال جو تیری توفیق سے ہوئے تو انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کے لیے محفوظ بھی فرما دے، اور اس طرح قبول فرما کہ وہ آخرت میں، دنیا میں ہمیشہ تیری رحمت اور تیری مغفرت اور تیری رضامندی کا ذریعہ بنتے رہے۔ ورنہ ابلیس شیطان سے زیادہ نیکیاں کون کر سکتا ہے؟ اس نے بڑی نیکیاں کی، حدیث کے مفہوم کے مطابق آسمان و زمین کے ہر کونے میں اس نے کوئی نہ کوئی عبادت کی ہے، لیکن نیکیاں برباد، گناہ لازم اصل۔ تو پہلی دعا ہمیشہ ہر نیک عمل کے بعد ہمیشہ کی قبولیت کی دعا۔ سفر کے دوران پروردگار عالم کی رحمت رہی، عنایت، آپ حضرات میں سے بہت سے احباب سے رابطہ بھی ہوا، آپ کی نیک تمنائیں، دعائیں پہنچتی رہیں۔ پروردگار عالم آپ حضرات کی محبت اور اس دلی خلوص کا بہترین دنیا اور آخرت میں آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ یہ تعلق دین کی وجہ سے ہے، کوئی دنیاوی غرض انشاءاللہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور جو تعلق دین کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان کے چلے جانے کے بعد بھی، آخرت کے اندر بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ آخرت میں بھی بھائیوں کی طرح ہوں گے، جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی بھائیوں کی طرح ہوں گے اور ایک دوسرے پر سلامتیاں بھیجتے ہوں گے۔ لیکن جو تعلقات دنیاوی لالچ کسی مفاد کے تحت ہوتے ہیں تو وہ عارضی ہوا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ دنیاوی تعلقات، دنیاوی لالچ کی وجہ سے تعلقات رکھنے والے آخرت میں جدا ہو جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ یا اللہ اس کو عذاب زیادہ دے، وہ کہے گا یا اللہ اس کو عذاب زیادہ دے۔ تو تعلق دین کی بنیاد پر مسلمان، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی مسلمان سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، تو ان دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو ان سے جدا کر دیتا ہے۔ تو دینی تعلق
دین کی بنیاد پر ہے۔ ہمیشہ آپ حضرات کی محبتوں، دعاؤں، نیک تمناؤں، انتظار کا مقروض رہوں گا، دعا کو رکھوں گا۔ مبارک سفر سے واپسی پر کوئی بھی شخص حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل کر کے واپس آئے تو لوگ دعا کروانے کے بجائے صرف وہاں کے حالات و واقعات، جغرافیائی کیفیت، موسم کیسا رہا، فلاں چیز کیسی رہی، تو سب سے پہلا کام جب بھی کوئی شخص حرمین شریفین کی حاضری کر کے واپس آئے تو پہلا کام اس سے دعا کروانی چاہیے۔ وہ شخص جیسا بھی ہے، اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے، اس کی حاضری لگی ہے، اس کو بلاوا آیا ہے، کوئی نہ کوئی نیک عمل کر کے آیا ہوگا۔ مختلف روایات میں مختلف دن، مختلف زمانہ ملتا ہے کہ اتنے سے اتنے وقت تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو خوب دعائیں کروانی چاہیے۔ اور حج اور عمرے کا تو بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے۔ نماز دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، روزہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دنیا میں ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج یا عمرہ یہ ایسی عبادات ہے جو دنیا میں صرف ایک جگہ پر ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی اپنے گھر میں آنے کو لازم قرار دے دیا کہ وہاں آؤ گے تو ہوگی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بھی آج میڈیا کا دور ہے، وہ لائیو بیٹھ جائے، وہاں سے ویڈیو لائیو چلنا شروع ہو جائے اور وہ احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دے، تو بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، نہ حج ہوگا، نہ طواف، نہ سعی، نہ کوئی عبادت، حالانکہ لائیو بیٹھا ہے۔ نہیں، کیونکہ اس گھر میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ جو برکات، جو انوارات، جو رحمتیں اس گھر میں جا کر ملیں گی، وہ دنیا میں وہ رحمتیں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اس لیے حدیث مبارک کا مفہوم بنتا ہے کہ 100 میں سے 20 رحمتیں تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے والے پہ برستی رہتی ہیں۔ وہ کوئی اور عمل نہ کرے، ایمان کے ساتھ، تعظیم اور احترام کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھتا رہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی 100 میں سے 20 رحمتیں تو صرف اس دیدار پر ہی ملتی رہتی ہیں۔ تو گناہوں کی معافی پروردگار عالم اپنے گھر کی مقبول حاضری اور باادب حاضری ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا ہمیشہ رہتی ہے کہ بالخصوص وہ مسلمان، خاص طور پر وہ مسلمان کہ جن کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی تڑپ ہے، لیکن وہ وسائل نہ ہونے کی بنا پہ جا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کے لیے حاضری کے غیبی اسباب پیدا فرما دیں۔ حاضری ہمیشہ بار بار ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بلائے تو جانا پڑتا ہے۔ پروردگار عالم مواقع دے تو جس کو توفیق دے تو اس کو جانا پڑتا ہے۔ اور پھر حاضری کا مقصد سمجھنا چاہیے، وگرنہ حج کا موسم ہے، آج کل حجاج کرام حج کی روانگی کے لیے ماشاءاللہ پاکستان سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے رواں دواں ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو حج کا مقصد، اس حاضری کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس مقصد کو نہ سمجھا گیا تو یقین کیجئے جانے والا زیادہ نقصان اٹھائے گا نہ جانے والے کے مقابلے میں، کیونکہ جو جا ہی نہیں سکا وہ کسی امتحان میں نہیں پڑا، اس پر وہاں کے ادب و احترام کا کوئی حکم، کوئی احرام کی پابندی عائد ہی نہیں ہوئی کیونکہ حاضری نہیں ہوئی، وہ چھوٹے امتحان میں ہے۔ جس کی حاضری ہو رہی ہے وہ بڑے امتحان میں ہے۔ اور حدیث مبارک کا یہ مفہوم آج وہاں مسلمان جائے، اپنی آنکھوں سے وہ کھلم کھلا دیکھے گا کہ یہ حدیث وہاں پر سچ ثابت ہو چکی ہے، ہوگی نہیں بلکہ سچ ثابت ہو چکی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ حج و عمرہ ایک سیر و تفریح کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ آج ٹورزم کی جو باتیں چل رہی ہیں، چاہے وہاں کی حکومتیں کریں، چاہے وہاں جانے والے مسلمان کریں، کہ حج عمرہ ایک سیر اور تفریح کا معاذ اللہ ایک وہ شکل اختیار کر گیا ہے۔ جیسے ہر عبادت
ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی چیز انسان اپنی خواہش نفس کے ساتھ شامل کر دیتا ہے، اپنے خواہش نفس، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا، صرف اب نہیں ہے۔ اگر ہم دور نبوی اٹھا کر دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت حالت کیا تھی کہ نماز کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ قرآن کے بیان کے مطابق سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، بس یہی نماز تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف وہ کپڑے اتار کے برہنہ کیا جا رہا تھا۔ اس حد تک یہ عبادات بگڑ چکی تھی۔ دور ابراہیمی میں کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ عبادات کیسے کی تھی، اور دور نبوی تک پہنچتے 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 نماز، روزہ، حج، عمرہ، طواف، عبادات، یہ سب چیزیں، صدقہ، ہر چیز کی حالت بگڑ چکی تھی۔ وہ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور 23 سال کم و بیش کائنات کا وہ مقدس ترین زمانہ اللہ کے نبی نے اپنے خون پسینے کے ساتھ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر دین ابراہیمی اور دین محمدی کو بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح، ایک چمکتے سورج کی طرح روشن کر کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو اصل دین یہ ہے، تم جس کو دین سمجھتے تھے وہ کچھ کو دین نہیں، وہ کچھ اور گمراہی ہے۔ تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو آپ نے بڑی قربانیاں دی۔ مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے کہ 1000 سال کے بعد اللہ نے اس مجدد کو مبعوث کیا جس نے تجدید دین کی، یعنی دین کے اندر جو زمانے کے ساتھ ساتھ جو گرد پڑ چکی تھی، دین کو لوگوں نے تبدیل کر دیا تھا، اس کی شکل کو مسخ کر دیا تھا، اس کو انہوں نے بالکل نکھار کے جیسا دین تھا ویسا پیش کیا۔ یہ دین الہی کے نام سے اکبر بادشاہ کے دور میں ایک نیا ہی دین، نیا ہی اسلام گھڑ لیا گیا تھا۔ رحمان اور رام دونوں کو ایک کر دیا گیا، مسجد اور مندر دونوں کو ایک کر دیا گیا، نکاح مسلمان اور ہندو عورت سے دونوں کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، اذان تکبیر میں اکبر سے مراد معاذ اللہ اکبر بادشاہ کو لے لیا گیا۔ بدعات، خرافات، نامعلوم کیسی کیسی چیزیں دین کے نام پر مسلمانوں میں رائج ہو چکی تھی۔ تو اللہ والے اٹھتے ہیں، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا وہ دین کو بالکل نکھار کے سامنے کر دیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا کہ جب دین کے اندر لوگ اپنی طرف سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے نفع کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر، یا آنے والے جاہل حکمران اور بادشاہ وہ اپنی جہالت کی بنا پر دین کے اندر جب وہ اضافے کرتے جائیں گے تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو پیدا کرتا رہے گا جو اٹھ کر دین کو بالکل واضح صاف شفاف کرتے رہیں گے۔ تو آج امت مسلمہ حج عمرے جیسی معظم اور محترم ترین عبادت، آج وہاں جائیں تو بڑا دل دکھتا ہے، رونے کو جی چاہتا ہے، اور زار و قطار آنسو نکلتے ایک درد دل والے مسلمان کے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے باوجود، نبی کے روزے کے سامنے حاضر ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ شاید سیر و تفریح کے اندر، سیر و تفریح گھومنے پھرنے کے اندر وہ ہلا گلا اور وہ مستیاں نہ ہوتی ہوں جو آج حج و عمرے کے اندر ہو رہی ہیں معاذ اللہ، کہ بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے۔ مال حرام سے عبادت قبول نہیں۔ ایک آدمی جتنے مرضی یہ عبادات سر انجام دے، لیکن خدا نخواستہ سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، ناجائز منافع خوری ہے، لوٹ مار ہے، قبضہ مافیا ہے، وراثت پہ ناجائز قبضے ہیں، حرام کا پیسہ، اس 1 روپے کا بھی کوئی نفع، کوئی عبادت قبول نہیں، بلکہ حرام کے پیسے سے، چاہے حج ہے، چاہے عمرہ ہے، چاہے قربانی ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، کوئی مالی عبادت نہ یہ کہ غیر مقبول مردود ہے، بلکہ الٹا گناہ ذمے میں لازم آتا ہے کہ اس نے ان مقدس جگہوں پر گناہ کیا اور یہ حرام ناجائز پیسہ استعمال کیا۔ یہ وہ سوچ اور فہم تھی کہ جو ہدایت مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھے۔ اتنے بے ہدایت اور گمراہ مشرکین مکہ بھی نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ ہم حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے،
آج خانہ کعبہ چکور عمارت ہے، اللہ اس کی تعظیم میں، تکریم میں، تشریف میں اور اضافہ فرمائے، اور جو اس خانہ کعبہ کی تعظیم، تکریم، تشریف کرے اللہ ان کی تعظیم میں بھی اور اضافہ فرمائے۔ یہ مصنون دعا ہے جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر مسلمان مانگتا ہے۔ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کرتے کرتے حلال پیسے ختم ہو گئے تو تعمیر چھوڑ دی۔ آج وہ چکور عمارت ہے، 4 کونوں والی مربع شکل کی عمارت ہے جو حتیم کا علاقہ ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل تھی، لیکن زمانہ جاہلیت دور نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جو کہ حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا، تو مشرکین نے کہا کہ اب حلال پیسہ ختم ہو گیا ہے، لہذا اس حصے کو ہم بعد میں تعمیر کریں گے جب حلال پیسہ آئے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حرام پیسہ دین پہ نہیں لگا سکتے، ناجائز لوٹ کھسوٹ کا مال، ناجائز ذخیرہ اندوزیاں حرام کما کر حج عمرے اور یہ عبادات نہیں ہو سکتی۔ یہ عقل اور یہ فہم مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھا، لیکن اللہ کی شان ایسی کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اسی طرح رہی۔ حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میری قوم اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو غیر مناسب سمجھے گی یا ان کو یہ معیوب اور عجیب لگ کے ان میں کوئی فتنہ پیدا ہوگا، تو میں خانہ کعبہ کی باقی دیواریں اور چھت بھی اسی طرح تعمیر کر دیتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ لیکن یہ پروردگار عالم کا تکوینی معاملہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی مسلمان خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھنا چاہے تو ظاہر ہے ہر ایک کے لیے وہ دروازے نہیں کھلتے، اس کے پروٹوکولز ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ ہاں کوئی مسلمان حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھ لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے اپنے ان بندوں کے، ضعیف بندوں کے لیے ایک راستہ نکال دیا کہ اندر خانہ کعبہ میں پہنچ کے نماز پڑھنے کا ایک شرف ہے، ایک مقام ہے، وہ اللہ ہر ایک کو آج بھی عطا کر سکتا ہے۔ لیکن اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حاضری کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ماشاءاللہ حج پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرمائے گا، بہت سے مسلمان فرض حج ادا کریں گے، اصل بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اتنی سی بات مسلمان اگر آج سمجھ جائے، جہاں خالق نے حج کو فرض قرار دیا، وہاں خالق عز و جل نے یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے مسلمان کو یہ کہا کہ دیکھو یہ عمل صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا، خواہش نفس، لوگوں میں شہرت، اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات یا کوئی جذبہ شامل ہو گیا تو ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے لیے نہیں رہے گی، وہ اپنے لیے رہے گی، وہ خاندان والوں کے لیے، وہ گاؤں دیہات والوں کے لیے، وہ آبادی بستی والوں کے لیے رہے گی۔ آج یہ مسلمان عبادت اس موبائل کیمرے سے ضائع کر رہا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ عبادت اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ کوئی حج عمرے کا کوئی ایسا موقع مسلمان نہیں چھوڑتا کہ جس موقع میں وہ تصویریں کھینچ کے پوری دنیا میں نشر نہ کرے کہ میں نے اس وقت یہ عمل کیا، اس وقت یہ عمل کیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، جو حج عمرہ کرنے جانے والے یا خوش نصیب وہاں کے زائرین، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ منت ہے کہ خدا را اس عادت پہ کسی اور کو نہیں روک سکتے تو خود کنٹرول کر لیں، ورنہ لاکھوں روپیہ لگانا، قربانی دینا، صعوبت سفر کی برداشت، سب برباد۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اب تو حالت یہاں پہنچ چکی ہے جو آنکھوں دیکھے مناظر ہیں کہ اب تو باقاعدہ وہ جیسے کہ فلم کی، ڈرامے کی شوٹنگ ہے، ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اب مسلمان وہاں جا کر یہ کرتا ہے۔ کیمرے والے کو کہا کہ بھئی جب میں رونے کی شکل بناؤں تو پھر میری تصویر کھینچنا، کہا جاتا ہے جب میں سجدے میں جاؤں تو پھر میری مووی بنانا، جب میں بیت اللہ پہ ہاتھ رکھوں تو تب میری مووی بنانا۔ باقاعدہ ایکٹنگ کر کر کے مسلمان وہاں پہ تصویر سازیاں کر کر کے اپنی عبادات کو ضائع کر رہا ہے۔ ہوگا کیا؟ ایک فرض کیجئے کہ انسان نے تصویر بنوا لی، وہاں جا کر حاجی صاحب کا لقب مل جائے گا،
لوگ شاباش دیں گے، لوگ مبارکبادیں پیش کریں گے، کوئی مال و متاع بھی پیش کر دیں گے کہ حاجی صاحب ہو کر آئے ہیں۔ ہوگا کیا؟ تھوڑی سی شہرت، دل کی طلب ہے کہ میرے رشتہ دار خوش ہوں گے، میرے فلاں عزیز دوست خوش ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی غلط فہمی، حالانکہ اسے پتا کچھ ہونا نہیں ہے، صرف چھوٹی سی شیطان نے دل میں خواہش نفس ڈال دی ہے، اور اتنی بڑی عبادت وہ اس سے ضائع کروا رہا ہے۔ اور وہاں بے شمار مسلمان، اور حالت یہ ہے کہ روزہ رسول پہ حاضری ہوتی ہے، سلام کا کچھ پتہ نہیں کہ کس بارگاہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں، کس بارگاہ میں، کہ کون سی بارگاہ ہے، کس ہستی کے قدموں میں اللہ نے لا کے مجھے یہاں پہ حاضری کا موقع دیا، اس کا کوئی شعور احساس نہیں۔ سلام پیش کرے یا نہ کرے، لیکن سیلفی، موبائل، تصویر سازی سب سے پہلے ہوگی، اور سلام پیش کرنے کے بعد حکم یہ ہوتا ہے کہ سلام پیش کرو ادب کے ساتھ، جھک کر۔ وہاں آداب بڑے سخت ہیں، وہاں آواز پست رکھنا فرض ہے، آہستہ آواز، دھیمے قدم، نگاہ جھکی، دل میں تڑپ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نبی کے قدموں میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اس جذبے کے ساتھ حاضری، سلام پیش کرنے کے بعد حکم ہے کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھ لو، نفل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم قبلہ رخ ہو کر دعا مانگ لو، اللہ سے نبی کی شفاعت مانگو اور درود پڑھو، اللہ سے قبولیت مانگو، دوبارہ حاضری کی دعا۔ یہ دعا مانگنا بہتر ہے، سنت ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن مسلمان کیا کرتا ہے کہ سلام پیش کرنے کے بعد روزہ اقدس سے باہر گیا، کھلے صحن کے اندر گیا، سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ میری تصویر کھینچو، گروپ فوٹوز وہاں پہ لیے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حاضری اللہ کے لیے۔ تو پہلا سبق اللہ جس کو توفیق دے ایسی حاضری سے، کہ جو حاضری وہاں جا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے، یقین کیجئے اس حاضری سے حاضر نہ ہونا 1000 گنا بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ شہرت، نام و نمود، خلاف شریعت کام کر کے، گناہ لے کر، ناقدری کر کے واپس آ جائے، اس سے بہتر نہیں کہ یہاں بیٹھ کے تڑپتا رہے، یہاں بیٹھ کے اس کے دل میں طلب رہے، یہاں بیٹھ کے وہاں حاضری کے لیے وہ دل میں کسک رہے، یہاں بیٹھ کے نہ جا سکے، تڑپتا تڑپتے رہنا بہتر ہے، وہاں کی طلب، محبت اور خواہش میں مچلتے رہنا بہتر ہے، اور وہاں جا کر ناقدری کر کے آ جانا ایسی حاضری کی جس سے غیر حاضری لگ جائے، تو یہاں پہ رہنا زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ تو پہلا عمل تو مسلمانوں کو، ہم سب مسلمانوں کو اپنے آپ کے، اپنے لیے، اوروں کے لیے سبق سیکھنا چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے نام و نمود اور شہرت کی بو بھی آتی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو، اساتذہ کو، ایسوں کو دیکھا ہے کہ وہ 3-4 دن گھر سے، ادارے سے غائب رہے، واپس آئے، کسی کو نہیں پتا کہاں گئے اور کب آئے، بالکل خاموشی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو کر گئے، خاموش ہو کر واپس آ گئے، کہ اس عبادت میں شہرت، دکھلاوا، یہ ہلاکت خیز ہے، مقصد ختم ہو جائے گا۔ اور اخلاص کے ساتھ دوسرا عمل ہے شریعت کی پابندی کرنا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، کہ وہاں پر ایک ایک سانس جو لیا جا رہا ہے، نامعلوم پروردگار عالم کی توفیق کب شامل حال ہو، کب دوبارہ حاضری ہو، تو اپنے وقت کو قیمتی بنانا۔ جو بھی مسلمان وہاں حاضری کے لیے جائیں، ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے، اتنی دیر آرام ہے، اتنا وقت کھانے پینے کے لیے، اتنا وقت فلاں ضرورت کے لیے ہے، اور اتنا وقت حاضری کے لیے ہے، ان نیک اعمال کے لیے ہے۔ اگر ٹائم ٹیبل بنائے بغیر وہاں مسلمان جائیں تو شیطان تو سب سے زیادہ وہاں پیچھے لگتا ہے۔ ایک اور عام غلط فہمی مسلمان کی کہ جی میں تو خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلا گیا ہوں، وہاں تو سب اچھا ہوگا، وہاں تو سب پاک لوگ ہوں گے، وہاں تو کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی، وہاں تو جو بھی ہوگا بس اچھا ہی ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس سوال کا جواب ہم سوچیں کہ ابو جہل کہاں رہتا تھا، ابو لہب کہاں پیدا ہوا تھا، عتبہ، شیبہ، کعب بن اشرف، یہ مشرکین مکہ، یہ دشمنان رسول، یہ کہاں تھے؟ یہ بھی تو مکے رہتے تھے، یہ بھی تو خانہ کعبہ کے طواف بھی کرتے تھے۔ یہ سب وہ لوگ جن کی مذمت قرآن نے سب سے بڑھ کر کی، یہ حضور کے اپنے زمانے میں وہی رہتے تھے۔ آج حضور کا زمانہ یہ اس زمانے سے بہت نیچے کا زمانہ ہے۔ اگر اس وقت وہاں
یہ شیاطین، یہ برے لوگ ہو سکتے تھے تو آج بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، یہ بھی تو مدینہ منورہ رہتا تھا، منافقین کا ٹولہ سب مدینہ منورہ میں کاروائیاں کرتا تھا۔ منافقین کے لیے جہنم کی سب سے سخت سزا ان کے لیے تھی جو مدینہ منورہ کے منافقین تھے، تو وہاں برائی پائی جانا ممکن ہے، تو وہاں اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی فکر زیادہ کرنی پڑے گی بنسبت اپنے گھر میں رہنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پتہ ہے شیطان ابلیس پیچھے لگا، وہ انسان کا دشمن ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس گھر میں، اس در پر حاضری دینے والا اللہ کی بارگاہ سے اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ اگر اس نے حاضری صحیح دی، یہاں صحیح ادب سے وہ حاضر رہا، تو اللہ کی رضا اور رحمت ہر چیز اس کو مل جائے گی۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، گناہ، بے حیائی، جھگڑے، برائیوں سے بچا رہا، وہ گھر ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں نے پیدا کیا، آج ہی دنیا میں پیدا ہوا، پاک اور صاف ہو کر۔ تو جب ابلیس اور شیطان کو ان باتوں کا ہم سے زیادہ علم ہے، تو پھر وہ وہاں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کہیں زیادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر محتاط رہنا، جھگڑے سے، بے ادبی سے، فضول چیزوں سے، بد نظری سے، نکاح کے غلط استعمال سے، محض فضول شاپنگ کرتے ہوئے گھنٹوں کے گھنٹے لگا دینا۔ عمرہ کرنے گئے، 10 دن کا عمرہ، 3 دن عمرہ، 7 دن بازاروں کے چکر۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس عبادت کو آج عبادت سے ہٹا کر سیر و تفریح اور ٹورزم بنا رہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر یہ عبادت اپنی روح کے مطابق نہیں ہوگی تو میں نے عرض کیا کہ پھر ثواب کے بجائے الٹا گناہ، فائدے کے بجائے الٹا نقصان نظر آئے گا۔ کہ حاجی صاحب گئے تھے تو حالات اور تھے، واپس آئے تو بالکل ہی بدل گئے۔ پہلے تو کچھ تھوڑی بہت رعایت انسانوں کو حقوق میں کر دیتے تھے، اب تو کسی کو معاف نہیں کرتے۔ وہ کیوں معاف کرے؟ کہ جب کوئی حج یا عمرہ کرنے والا وہ 20 دن یا 40 دن کے لیے وہاں جائے اور ہر وقت دماغ میں ایک چیز چل رہی ہو کہ میں نے بس اپنا فائدہ سوچنا ہے، میں نے اپنا فائدہ کرنا ہے، چاہے تمام مسلمانوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک بس میں بیٹھنے سے لے کر پانی پینے تک، راہ میں چلنے سے لے کر نماز کی جگہ پکڑنے تک، ہر وقت 20-40 دن میں صرف یہی سوچ اگر رہے حاجی صاحب کی کہ بس میں نے اپنا فائدہ کرنا ہے، لوگوں کو دھکیلنا ہے، سب کو پیچھے ہٹا کے اپنا نفع سوچنا ہے، تو یقین کریں کہ وہ 40 دن میں اگر اپنی مفاد پرستی میں وقت وہاں گزارے، چاہے وہ دنیا کے لیے، دین کے لیے، وہ اتنا ماہر ہو جائے گا کہ واپس آ کر اس سے زیادہ مفاد پرست کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کڑوی لیکن سچی بات ہے۔ جو لوگ وہاں جائیں، دیکھیں، حالات و واقعات پیش سامنے آئیں گے، اس سے بڑا واپس آ کر ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ قبلہ، پہلے قبلہ رخ ہوا ہی نہیں، وہ قبلے کے چکر تو کعبے کے چکر لگائے، لیکن کعبہ کی طرف دل کی نیت ہوئی ہی نہیں تھی اس کی۔ تو اس لیے وہاں جا کر جھگڑے سے، مفاد پرستی سے، دھکم بیل سے، ایثار سے کام لینا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی مسلمان حرم شریف کے اندر تو کیا، اس کے دائیں بائیں کے علاقوں کے اندر بھی کبھی کوئی سگریٹ پیتا کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اب تو حرم شریف کی دیواروں کے ساتھ بیٹھ کے مسلمان کش پہ کش لگا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا، چند سال کی بات ہے، 15 سال آپ پہلے چلے جائیں، 20 سال پہلے چلے جائیں، کوئی لمبا عرصہ نہیں، کوئی مسلمان خاتون بغیر برقعے کے، بغیر حجاب کے، کوئی حرمین شریفین کے حدود میں دکھائی نہیں دیتی۔ اور اب وہاں حالات تبدیل ہو چکے، قیامت کی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ کوئی ممکن نہیں تھا کہ کوئی گانا بجانا کہیں سے اس کی آواز آ جائے۔ اور اب حالت یہ کہ مسلمان نماز کے انتظار میں حرم کے اندر بیٹھا ہے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے یوٹیوب، فیس بک اور اس پر سب کچھ وہ چل رہا ہے جو یہاں پاکستان میں گھر میں بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ طواف کر کے آیا ہے، حاضری لگا کر آیا ہے، اپنے ہوٹل میں آ کے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وائی فائی سے موبائل کنیکٹ کرنا ہے،
وائی فائی فری، موبائل کنیکٹ کیا اور آ کر جو فلم جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا ہے۔ نوبت کی جا رسی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان مسلمان کا دل کانپ اٹھتا ہے ان حالات کو دیکھ کر۔ کیا ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے گھر میں 1,00,000 نمازوں کی ثواب کی فضیلت نماز پڑھ کے آیا اور جلدی سے پہلے پہنچا، سب سے آخر میں گیا، سب سے پہلے نکلا، ہوٹل میں پہنچ کے فلم ڈرامہ گانا جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آ کے شروع کر رہا ہے؟ یہ کون سا عمرہ، یہ کون سی زیارت، یہ کون سی حاضری ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے سے پہلے حالت یہ کہ یہ کھیل تماشا سیر و تفریح بن جائے گا؟ جب وہاں جا کر بھی ہدایت سے ایک انسان خدا نخواستہ محروم رہے اور پھر ایسے ہی لوگ واپس آ کر اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات الحاج کے لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو حاجی گنواتے ہیں، ہر جگہ اپنے تصویروں کے فریم بنا کر لگواتے ہیں کہ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، کیونکہ وہاں جا کر نہ سبق سیکھا، نہ ادب کا وہ پاس رکھا گیا، نہ وہ عبادت اس انداز میں کی گئی، تو سبق ہی حاصل نہ ہوا اور واپس آ کر اعمال میں اور خرابی آ گئی۔ تو اس لیے یہ بڑی درد مندی کے ساتھ دست بدستہ یہ گزارش و درخواست ہے کہ جو مسلمان بھی وہاں حاضری کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ جن کو مال حلال توفیق دے، وہاں حاضری ادب کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو اور حکم کے مطابق ہو اور اخلاص کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ وہاں کی برکات صرف اس حاجی کو نہیں ملے گی بلکہ اس کے پورے خاندان کو، معاشرے کو، ملک کو، پوری امت تک یہ برکات پھیل سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔